کتنی لذت آتی ہے، کتنا آپ اس کو پک کرتے ہیں. یہ ایک انٹرسٹ پیدا کرنے کا بھی ہوتا ہے کہ آپ کر کیا رہے. اچھا، تو میں نے علیحدہ علیحدہ اس لیے لکھا تھا کہ جا فعل ہے، نون وقایا ہے، یا متکلم ضمیر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مفعول بنتی ہے، یہ مفعول بنتی ہے، ضمیر مفعول ہوگی. صحیح ہے، میرے پاس آیا نا، وہ آیا، آنے والا کون ہے؟ فاعل ہے، وہ جا کے اندر آ گیا. صحیح ہے، تو میرے پاس آیا تو اس کا مطلب ہے مفعول بنا. ٹھیک ہے، تو فعل نون وقایا کے ساتھ مل کر یا متکلم مفعول کے ساتھ یہ ایک لفظ بنا جاءنی. اب آگے ہے لفظ ابو کا. یہ اب جمع واو مل کے ہم نے کہا کہ جب ہم اس کو تجویدی طور پہ پڑھیں گے تو واو کی شرط ہے جو ما قبل ضمہ ہونا چاہیے. بس سمپل سا ہم نے کر کے اس کو ابن جمع واو کو ابو کر لیا. ٹھیک ہے، اب یہ جو ابو ہوا ہے یہ رفع کی علامت ہے بالحرف، جو یہاں پہ ہم نے بات کر کے آگے ہیں. یہ لفظ ابو نہیں ہے، لیکن اعراب بالحرف ہم نے دیا ہے. کیا شرط لگائی تھی؟ اگر اسماء ستہ مکبرہ یا متکلم کے علاوہ کسی بھی لفظ کے لیے مضاف بن جائیں تو واو الف یا اعراب بالحرف ہوگا. ٹھیک ہے جی، اعراب بالحرف ہوگا. چونکہ آگے کا ضمیر ہے، یا متکلم نہیں ہے، تو آپ اعراب بالحرکت نہیں لا سکتے. آپ اعراب بالحرف لائیں گے. آپ دیکھیں ابو کا کریں گے تو وہ مشکل ہے اور خوبصورت نہیں ہے. ابو کا لاتے ہیں تو اس میں کئی فیکٹر ہیں جو آسانی سے آپ کو پیدا کرتے ہیں. تو جاءنی ابو بن گیا. وجہ کیا ہے؟ آگے یا متکلم نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی لفظ، تو کا ضمیر ہے. جاءنی ابو کا تو رفع کی علامت ہے بالحرف، یعنی ابو مرفوع ہے. اسماء ستہ مکبرہ میں سے ابو کیا ہے؟ مرفوع ہے بوجہ واو. واو نے کس کا مقام لیا ہے؟ دو پیش کا. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے جب واو ہوگی تو رفع کی علامت ہوگی. رفع کی علامت بالحرف ہے، بالحرکت وہ ہے. حرف اور حرکت میں سمجھ آ رہی ہے جی؟ آگے بڑھیں. اچھا، اب کا ضمیر لگی ساتھ میں، اور بنی کیا جو ہمارا مرکب اضافی کا چل رہا ہے، یہ مضاف الیہ بنی، کیونکہ یہ بنا مضاف. آگے یا متکلم نہیں ہے، ضمیر کا ہے تو مضاف الیہ ہوا. یہ تو مضاف اور مضاف الیہ بن کر کیا بنا؟ مرکب اضافی. یہ ہے ہمارا ایک مرکب اضافی، جس وجہ سے مجھے یہ ساری کہانی بنانی پڑی. چھوٹی انٹروڈکشن دی ہے تاکہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے، آپ کو یہ نہ ہو کہ یہ ابو کا کہاں سے لے آئے. تو مرکب اضافی بن کے یہ فاعل بنتا ہے. ہاں جی، دیکھیں جب آپ کا کوئی مرکب بن جاتا ہے، یہ میں نے جب شروع میں آپ کو پڑھایا تھا مرکبات میں تو کہی تھی کہ چاکلیٹ والا دودھ، اس کو اب چاکلیٹ ملک کہتے ہیں. اب نہ تو اکیلا ملک ہے نہ اکیلی چاکلیٹ ہے، ایک پورا جملہ ہی ایک خاص قسم کا ڈرنک کہلواتا ہے. اب وہ ایک ڈرنک ہے، اس کا نام مرکب اضافی ہے. ایک ڈرنک ہے، اس کا نام کیا ہے؟ مرکب اضافی ہے. اب اس میں سے آپ نکال کے نہیں کہہ سکتے کہ کا فلانا اور ابو فلانا. کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ لینا جی دودھ، اس میں چاکلیٹ ڈالیں
پھر آپ کہیں میں چاکلیٹ علیحدہ کھاتا ہوں اور دودھ علیحدہ پیتا ہوں. آپ بڑی آسانی سے کہہ رہے ہیں نا. نہیں تو کوئی کہے نہیں میں کر کے چھوڑوں گا تو کیا کہیں گے اس کو؟ کہیں گے لگتا ہے تھوڑا سا نا کام ڈھیلا ہے, کھسکیا کام. صحیح ہے. تو جب میں نے مرکب اضافی کہہ دیا, اب کا ضمیر نہیں کہنا, مرکب اضافی بن کر فاعل ہا. فاعل اب مرکب اضافی ہے, کا نہیں ہے. مرکب اضافی نہ بنتا تو کا فاعل بنتا, لاکھ بار بنتا. یہ بات ہے, نقطہ بڑا امپورٹنٹ. اب تو نہیں کہیں گے کہ کا ضمیر, ٹھیک ہے. فاعل کہیں گے کس کو؟ مرکب اضافی کو. تو ابو کا فاعل ہوا. دیکھیں جب ہمارے پاس فعل پہلے آ گیا تھا, مفعول بھی آ گیا تھا ہمارے پاس, تو پیچھے کیا رہ گیا تھا؟ فاعل. تین ہی جملہ فعلیہ کے اجزاء ہوتے ہیں, فعل, فاعل, مفعول. اس کا کیا اٹیچمنٹ تو چھوڑیں, وہ بعد کی باتیں کریں گے. تو فعل جہاں تھا اور مفعول آ چکا تھا, نی کی جو یا ہے وہ مفعول ہے, پیچھے بچا تھا فاعل. اب ہم نے فاعل ڈھونڈنا تھا, تو جب ہم نے اس کو ایک مرکب کی شکل دی, ابو جمع کاف تھا آگے, ہم نے لفظ جو پڑھا تھا وہ ابو کا پڑھا تھا, اس میں سے ہم نے اسے توڑا کہ ابو کو پہلے ہم نے ابن جمع واو کیا. اس کو سمجھا کہ یہ کیا ہے, کہ واو کی شرط کے مطابق ہم ایک تنوین کو ختم کر کے اس کو ضمہ کے ساتھ رکھتے ہوئے ہم نے اس کو ابو بنایا, اور کا ضمیر کو علیحدہ لکھا, کاف ضمیر ہے. لیکن جب ان دونوں کو لا کے نیچے رکھا تو دیکھا کہ یہ دونوں مل کے یہ کیا بن رہی ہیں؟ مرکب اضافی. اب ہم نے ان کو نیا نام دے لیا. ہم اب یہ نہیں کہیں گے ابو جمع کاف, ابو کا ایک نام دیا. یہ کیا ہے؟ یہ مرکب اضافی ہے. تو مرکب اضافی بن کر کیا ہے؟ فاعل ہے. جب آپ اتنی یہ اس کی ترتیب کریں گے نا, ترکیب کر لیں گے. آئیے اب پڑھتے ہیں کہ اس کو بولنا کیسے. میرا تھوڑا سا جب میں یہ چیزیں شروع کروں گا نا, بچے بھی بٹھا لیں انشاءاللہ, وہ بھی کہیں گے سمجھ آئی. آپ آج پہلی بار یہ آپ کے سامنے رکھا ہے اس طریقے سے. تو اب اس کو ہم نے پڑھنا ہے, آپ خود پڑھیں گے. فعل یہ والا, اپنے فاعل یہ والا فاعل جو ہم نے ابھی بنایا ہے, میں نے ساتھ لے دیا فاعل, یہ اضافی آپ کے لیے لکھا پورا. اپنے فاعل مرکب اضافی کی ضرورت نہیں اس کی, یہ نہیں لکھنا چاہیے, میں نے اضافہ کیا. فعل اپنے فاعل مرکب اضافی اور مفعول سے, یہ مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو. یہ خبر ہے نا کہ کوئی آیا ہے, یہ خبر ہے. صحیح ہے. آپ زبانی پڑھ کے دیکھیں نا, جاءنی فعل ابو کا اپنے فاعل مرکب اضافی جو ہے, اور یا جو ہے مفعول نی کے اندر, اور مفعول کے ساتھ مل کر, فعل اپنے فاعل اور مفعول کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو. کلیئر ہے؟ اب میں تب ہی مانوں گا کہ اگر آپ آ کے اس کی ان ساری تفسیر کے ساتھ بیان کر کے یہ جملے کی دوبارہ 2 بار دیکھیں. اب سمجھ آ گئی ہے, لیکن ہوگا کیا؟ پھر نہیں آئے گی. یہ روٹین میں ہوتا ہے. بڑے تیز شارپ اسٹوڈنٹ بیٹھتے ہیں, ان کو جب میں پڑھاتا ہوں 2 دن بعد 3 دن بعد ہم کہیں نا بھائی جانی زید ان کی ذرا جانی کیا لکھا ہوا اپنا ابو کا, آپ اس کی ترکیب کر دیں, وہ نئی کہانی چھیڑ لیتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا بنا بنو کہتے ہیں جی, وہ تو سمجھ نہیں آئی. لیکن اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے, آپ 100 مرتبہ کریں, اسی کو ہی آگے نہ جائیں, اسی کو کریں نا پہلے کہ ازبر ہو. بالکل کانسیپٹ میں نے 2 باتیں شروع میں کی ہیں, آج پہلی بار آپ کو بتایا بھائی, یا میں نہیں یا تو نہیں, بنی والی بنیاد پہ اس کو یاد کرنا ہوگا. سمجھنے کے بعد سمجھ آ گئی ہے, اب دوسرا اس کا مقام ہے کہ اب اس کو ازبر کرنا, یاد کرنا,
کہ آپ اس جب بیان کریں گے نا فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر مرکب اضافی چھوڑنا، بیچ میں نہیں کہنا، تو جملہ فعل یہ خبریہ ہوا، تو اتنا آپ کر رہے ہیں تو ساتھ آپ کے نا یہ ساری باتیں چلنی چاہیے. ساتھ اگر آپ کے یہ ساری باتیں نہیں چلتی، صرف یہاں پہ ایسے جانی ابو کا کہنے کے ساتھ ہی ساری باتیں نہیں چلتی، یہ میں نے کہا ہے، تو یہ ساری باتیں کیا آپ کے ذہن میں آئی ہیں کہ جہاں فعل ہے، نون وقایا ہے، یا ضمیر ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد ابو جو ہے وہ اسماء ستہ مکبرہ میں سے، اور ابو کیوں بنا ہے، کیا وجہ ہے، یا متکلمہ اگر نہیں ہے، کا ضمیر ہے، اس لیے کا ضمیر ابو کے ساتھ لا کے تو مرکب اضافی بنا، مرکب اضافی بن کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا. بار بار کرنے سے ہی ایسے ہوگا. میں نے بھی ایسے ہی کیا. اگر آپ یہ سمجھیں نا کہ نعوذ باللہ مطلب میں پتہ نہیں کیا، میں نے بھی بھائی سر کھپایا آپ تک پہنچنے کے لیے، یہاں کھڑا ہونے کے لیے محنت کیا، لکھا ہے کئی بار، لکھا ہے مختلف طریقوں سے لکھا ہے تاکہ مجھے پہلے ازبر ہو جائے. تو اس طرح کر کے یہی پھر ہم لگاتے ہیں. بس جو آج کا سبق اتنا ہی ہے. اگر میں کہتا ہوں اعراب تقدیری لگا دیں تو جانی ابی، رأیت ابی، مررت بابی، تو اعراب تقدیری ہو. صحیح ہے. اسی طریقے سے نصب کا بھی ہوگا. تو آ جائیں آپ.